پارہ 24 سورۃ الزمر آیت 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ، اس کو پڑھیں گے، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافین، فا پر شد کو واضح کرنا ہے، حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک رکوع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جہنم میں داخلے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ایک ہی رکوع میں شروع میں جہنمیوں کے داخلے کی کیا کیفیت ہوگی اس کی منظر کشی ہے، پھر آدھا رکوع گزرنے کے بعد جنتیوں کی جنت میں داخلے کے وقت کیا شان ہوگی اس کی منظر کشی ہے۔ بس اس رکوع میں داخلہ جہنم اور داخلہ جنت کی منظر کشی کی ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کو جہنم میں کیسے داخل کیا جا رہا ہوگا، وہ اس وقت کس حالت میں ہوں گے، کس طرح داخل ہو رہے ہوں گے، جنت میں داخل ہونے والوں کو کس طرح جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان سے کیا سوال جواب ہوگا، کیا سوال کیا جائے گا، کیا جواب دیں گے، کیا حسرت کا اظہار کریں گے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے کیا پوچھا جائے گا، وہ آگے سے کیا جواب دیں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو بیان کیا۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ، جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا، کافر ہو گئے تھے، انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک وہ تو آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ثابت ہو کر رہی۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جب کہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، بہت اچھے رہے آپ لوگ، شاباش، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جاؤ۔ اور وہ جنتی کہیں گے شکر تو اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں ایسی سرزمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ چنانچہ ثابت ہو گیا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن بہت خوبصورت، عربی بہت خوبصورت،
جب آدمی عربی اچھے طریقے سے سمجھے، دل میں نیکی اور تقوی بھی ہو، آدمی اپنی ذات میں گناہگار نہ ہو، تو اس کے اوپر قرآن کے معارف، قرآن کے خزانے، قرآن کے راز کھلتے ہیں، قرآن کی برکتیں اسے محسوس ہوتی ہیں۔ قرآن بہت خوبصورت کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، آگے جہنمی ہوں گے، پیچھے فرشتے ہوں گے، ان کو دھکیل کے لے کے جا رہے ہوں گے، چلو جہنم میں۔ جب یہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے پر دروازے بند ہوں گے، جب یہ جائیں گے تو دروازے کھلیں گے، قریب جائیں گے پھر دروازے کھول دیں گے، پھر ان کو اندر دھکیل دیں گے، پھر فرشتے کہیں گے بتاؤ یہ دن جھوٹا ہے یہ سچا ہے؟ آج جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، گناہگار لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ہم یہ سنتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کون سی جنت جہنم؟ فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ نبی جو آئے تھے، یہاں ویسے نبی کا لفظ نہیں ہے، تمہارے پاس جو پیغام لانے والے آئے تھے اور تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے تھے، بتاؤ وہ سچے تھے کہ نہیں تھے؟ تمہارے پاس وہ آئے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ مراد اسے پیغمبر ہیں، لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ جو علماء پر بھی فٹ آتے ہیں، کیونکہ تمہیں دین کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے، آخرت کا نہیں بتایا کرتے تھے، تو کہیں گے بڑے سر جھکا کر بلا کیوں نہیں، وہ سارے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ جہنم میں اب، اور جہنم تکبر والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں کیا کہنا چاہیے تھا؟ جاؤ جہنم میں، جہنم کافروں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، چونکہ پیچھے کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جہنم میں جاؤ، جہنم متکبروں کا برا ٹھکانہ ہے، تکبر والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ تکبر ہی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ اکڑ والا آدمی کبھی راہ حق پر نہیں آ سکتا، جس کی طبیعت میں عاجزی نہ ہو وہ آدمی سیدھی لائن پر آ ہی نہیں سکتا۔ سیدھی لائن پر وہی آتا ہے جس کی طبیعت میں عاجزی ہو۔ تو یہ ایک نقشہ کھینچا۔ دوسرا جنتیوں کا، جنتی لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، فرشتے ان کو اعزاز میں آگے لے کے چل رہے ہوں گے، دونوں طرح ایسے ہوگا، جہنم میں بھی جہنمی آگے فرشتے پیچھے، جنت میں بھی جنتی آگے اور فرشتے پیچھے۔ لیکن اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مجرم کو آگے لگا رکھا ہوتا ہے کہ چل ڈالے میں بیٹھ اور چل اندر بیرک میں داخل ہو، تو اس کو آگے لگائے ہوتے پولیس پیچھے ہوتی ہے، وہ پولیس نے کوڑے اٹھائے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذلت ہوتی ہے، کہتے ہیں آگے لگا رکھا ہے۔ اور دوسرا جب کوئی بڑا نیک عالم آتا ہے اس میں بھی وہ آگے ہوتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہاں بھی بالکل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جہنمیوں کو مجرموں کی طرح آگے لگا رکھا ہوگا کہ پیچھے کوڑے اٹھا رکھے ہوں گے، اور جنتیوں کو اعزاز میں فرشتے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ جب جہنمی جائیں گے جہنم میں داخلے کے لیے دروازے بند ہوں گے، یہ پہنچیں گے تو اب دروازے کھول کے اندر دھکا دے دیں گے، جب دروازہ کھلے گا تو ایک دم جہنم کی ہولناکی سامنے آئے گی، اندر پھینک دیں گے۔ جنتی جائیں گے تو قرآن کہتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهُمْ، جہنمیوں کے لیے تھا فتحت اور جنتیوں کے لیے وَفُتِحَتْ۔ اس کا مطلب یہ ہے جہنمی جائیں گے تو اسی وقت دروازے کھولیں گے، ہولناکی نظر آئے گی، اندر دھکا دے دیں گے، اور جنتی جائیں گے وَفُتِحَتْ، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ استقبال ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی بڑے مہمان کو بلایا جائے تو جہاں اس کی گاڑی نے داخل ہونا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی پہنچنے سے پہلے گیٹ کھول دیتے ہیں کہ جیسے ہی گاڑی آئے تو اندر چلی جائے۔ اگر وہ گاڑی آئے اس کو گیٹ پہ روکیں، پہلے پوچھیں کون ہو، پھر اچھا جی دروازہ کھولتے ہیں، تو اس میں تو اس کی عزت نہیں ہے۔ یا اس کو دروازے پہ روکیں کہ آپ دروازے پہ روک ٹھہریں ایک منٹ، میں اندر پہلے جاتا ہوں پھر دروازہ کھولوں گا، پھر وہ اتنی دیر انتظار کرے گا، اس میں اس کا اعزاز کم ہے۔ اعزاز یہ ہے کہ جیسے دروازہ کھلا ہو جائے اب تشریف لیں، آپ باہر نہ ٹھہریں، انتظار نہ کریں۔ تو جنتی آئیں گے تو وَفُتِحَتْ وَحَالِیَہ، جب کہ دروازے پہلے ہی کھل چکے ہوں گے۔
تو سیدھا ان کو اندر لے جائیں گے، آگے تو پھر جنت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں مہمان نوازی کا اصول بھی معلوم ہوا۔ جس کو مہمان بناؤ اس کو لیے گھر میں داخلہ آسان کرو، جس کو مہمان بناؤ اس کے لیے گھر میں داخلہ آسان کرو۔ یہ قرآن کا اصول یہاں سے نکلتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی نے بتایا جی میں آ رہا ہوں، یا میرا وہ مہمان ہے، اس نے کہا جی ہم پہنچنے والے ہیں، تو یہ بری بات ہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں، وہ باہر پہنچے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹائے یا مجھے فون کرے، میں باہر نکلوں، پھر میں کہوں کہ اچھا آ جاؤ۔ یہ مہمان نوازی کا حق نہیں ادا ہوا۔ مہمان نوازی کا حق یہ ہے جیسے آج کل فون کا زمانہ ہے، یعنی جب کہ آپ کو مہمان کی اطلاع ہے کہ مہمان پہنچنے والا ہے، آپ دروازے سے باہر آ جائیں، اندر پہلے ہی پردہ کرا دیں جب وہ بالکل قریب آ گیا ہے، جب آئے آپ باہر اس کا استقبال کریں، اور دروازہ گھر کا کھلا ہوا ہو، مین گیٹ، آپ اس کا جی تشریف لیں، سیدھا اندر لے جائیں، جو بھی کمرہ جگہ آپ اس کے لیے بنائی ہو جا کر اس کو سیدھا وہاں بٹھا دیں۔ یہ صحیح مہمان نوازی ہے۔ مہمان آ کر باہر فون کرتا پھر رہا ہو، یہ بڑی بے اکرامی ہے مہمان کی، بڑی بے اکرامی ہے کہ آپ کو پتہ بھی میرا مہمان آنے والا ہے اور قریب ہے، پھر بھی وہ باہر آ کر آپ کو فون کرتا پھر رہا ہے جی میں آ گیا ہوں آپ کہاں ہیں۔ یہ بے اکرامی ہے مہمان کی۔ آپ پہلے باہر آئیں، آپ اس کے انتظار میں کھڑے ہو اور آپ اس کو اندر لے جائیں، خود ہی ساتھ لے جائیں، یہ مہمان نوازی ہے۔ آگے مہمان کی بات چالی پڑی، جب مہمان کو اندر لے جائیں تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلاء بتائیں کہ جی یہ واش روم ہے، یہ واش بیسن ہے۔ مہمان آتے ہی کبھی نہیں پوچھتا جی بیت الخلاء کہاں ہے، اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ بیٹھا رہے آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد وہ خود پوچھے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں کہ جی یہ مہمان خانے، یہ واش روم ہے مہمان خانے کا، آپ جب آئیں جب جائیں، یا مشترکہ ہے جی جب آپ جائیں تو اب ادھر سے کنڈی لگا دیا کریں، جب آئیں تو ادھر والی کنڈی کھول دیا کریں۔ مہمان کو بتائیں، اور یہ واش بیسن ہے، اور یہ جگہ آپ یہاں اس جگہ پہ آ جا سکتے ہیں۔ مہمان بیٹھا رہا بیچارہ 2 گھنٹہ کمرے میں، 2 گھنٹے بعد اس کو بتایا کہ باہر جگہ خالی ہے، یہاں ہماری خواتین نہیں آتی، وہ بیچارہ اندر ہی بیٹھا رہا، 6 گھنٹے اندر بیٹھا رہا کمرے میں۔ اس کو آتے ہی راحت پہنچاؤ، جی اتنی جگہ اس میں ہماری خواتین نہیں آتی، یہ تولیہ کھڑا ہے، یہ صابن ہے، یہ واش روم ہے، یہ پنکھے کا بٹن ہے، آپ سب اس کو بتا دیں، یہ اس کے لیے راحت ہے۔ ورنہ مہمان آتے ہی کبھی فوراً یہ نہیں پوچھتا تولیہ کہاں ہے، میں کہاں تک جا سکتا ہوں، اور واش روم کدھر ہے، وہ یہ سوال نہیں کرے گا، لیکن آپ خود اس کو یہ بتائیں۔ یہ میزبان کے لیے ہے۔ مہمان کے لیے کیا ہے، جب وہ آئے میزبان کو پہلی نشست میں ہی 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد وہ اس کو بتائے کہ میرا قیام آپ کے ہاں کتنے دن ہوگا، میں کتنے دن آپ کے گھر ٹھہروں گا۔ بعض اور رشتہ دار ملنے آ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کسی اور علاقے سے ملنے کے لیے آ گئے، اب وہ آتے ہی آپ تو نہیں پوچھیں کہ مہمان سے جی آپ نے کتنے دن ٹھہرنا ہے، پوچھا تو وہ کہے گا اچھا جی میں جا رہا ہوں، اگر اتنا میرا آنا گراں گزرا ہے تو۔ یہ مہمان کے ذمے ہے کہ وہ آ کر بتائے کہ ہم نے 2 دن ٹھہرنا ہے، 3 دن ٹھہرنا ہے، 1 دن ٹھہرنا ہے، کیونکہ ممکن ہے میزبان نے دوسرے دن یا تیسرے دن کوئی اس کی اہم میٹنگ، اہم کاروباری ملاقات یا اہم کاروباری سفر ہو، اب وہ بیچارہ پوچھ بھی نہیں سکتا مہمان سے جی آپ نے کب جانا ہے، اور آگے اس نے کسی کو ٹائم بھی دینا ہے میٹنگ کا یا کاروباری سفر کرنا ہے، خریداری کے لیے جانا ہے، ان کو بھی ہاں نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں اس دن مہمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ لوگ یہاں سے لاہور خریداری کے لیے جاتے ہیں، گاڑی جاتی ہے، اس میں 4 ساتھی ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہیں جی آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا، ہم نے ترسوں جانا ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یار اس گاڑی میں اپنی سیٹ رکھوا لوں، ترسوں جائیں گے سامان لینے، میں بھی اسی گاڑی پہ چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ نہیں مہمان کب تک رہے گا، اور مہمان ایسا ہے کہ آپ مہمان چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مہمان نے بتایا نہیں، آپ نے ان کو معذرت کر دی، یار میرا کوئی پتہ نہیں، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں ہاں کر دوں، آپ کسی اور کو بھی نہ بٹھائیں، میں بھی نہ جاؤں، سیٹ خالی جائے گی، مجھے کرایہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اس نے ہاں نہ کر دی، میں نہیں جاتا۔ اگلے دن مہمان کہہ رہے ہیں ہماری واپسی ہے، ہم نے واپس جانا جی، اب اس بیچارے نے نقصان اٹھایا، اب یہ اکیلا بسوں پر دھکے کھاتا جائے گا۔ یہ اگر مہمان آتے ہی بتا دیتے جی ہم نے 2 دن ٹھہرنا ہے، یہ ان کو کھل کر کہہ دیتا ہاں جی بالکل آپ میری جگہ رکھ لیں، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ شریعت ہماری بہت جامع ہے، بہت عظیم ہے، ہم لوگوں نے آداب نہیں سیکھے، اس لیے ہر ایک کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔
نہ ہمیں میزبان بننا آتا ہے نہ ہمیں مہمان بننا آتا ہے۔ مہمان بنے اس کو بتائیں میں اتنے دیر کے لیے ٹھہروں گا، اور پھر اگلے کو پابند نہ کریں، اس کو کہیں جی آپ میری فکر نہ کریں، آپ نے دفتر جانا ہے، کھیت جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، ہم 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہ 3 دن آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہیں، آپ نے جانا ہو چلے جایا کریں، میں یہاں آرام سے بیٹھا رہوں گا، بیٹھک ہے، مہمان خانہ ہے، کوئی بات ہے۔ یہ نہیں کہ اس بیچارے کو 3 دن تک نہ دکان پہ جانے دیا، نہ کھیت میں جانے دیا، نہ کہ دفتر جانے دیا۔ بعض دفعہ قریبی مہمان ہوتا ہے کہ آدمی ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم اس کے بھائی تھے، ماموں تھے، چاچو تھے، دادا تھے، نانا تھا، اس نے گھاس ہی نہیں ڈالا، یہ اپنے دفتر کھیت میں چلا گیا ہے۔ اس کو چاہیے وہ اس کو کہے بھی ہم 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ پورے 3 دن آپ ہمارے ساتھ باؤنڈ ہو کر بیٹھے رہیں، آپ جانا چاہیں تو بالکل کوئی بات نہیں، بس ہمیں بتا دیا کریں آپ نے کب جانا ہے کب آنا ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں آپ کو فون کر دوں گا۔ اگلے کو ریلیکس رکھیں، یہ نہ کہ اس بیچارے کے سر درد بن جائیں۔ یہ مہمان نوازی کے اصول ہیں۔ کھانا جیسا پک کے آ جائے کھا لیں، نہیں پسند آتا ہلکا پھلکا کھا لیں، اور اگر پسند آئے تو کھا لیں، لیکن اس میں عیب نہ نکالیں۔ خیر ایسی بہت ساری باتیں ہیں مہمان نوازی کی، مہمان بننے کی، تو ہمیں مہمان بننا بھی آنا چاہیے، میزبان بننا بھی آنا چاہیے۔ دوسری ایک اہم بات، مہمان نوازی کی تو بہت اصول ہے، میں آپ کو اہم باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں۔ مثلا کوئی مہمان آ کر منہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کتنے دن ٹھہرنا ہے، بس آ گئے تو آ گئے رشتہ دار۔ یہاں سے چلے گئے کسی شہر میں کسی دوست کے پاس، آپ کا بڑا گہرا دوست ہے، آپ اس کے شہر میں چلے گئے، اس کو بتائیں صحیح اپنے کب تک ٹھہرنا ہے، 1 دن ٹھہرنا ہے تو کتنے بجے تک ٹھہرنا ہے، اس سے اگلے کو راحت ملتی ہے۔ ایک تو یہ بتائیں، دوسرا 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے مہمان۔ اللہ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر ایسے نا آدمی واری واری جائے ان پر، قربان جائے حضور علیہ السلام پر۔ آپ نے ایسا دین سکھایا نا ہمیں، دنیا بھی ہماری اچھی بنے آخرت بھی۔ آپ نے فرمایا مہمان 3 دن تک مہمان ہے، بس 3 دن کے بعد کوئی مہمان نہیں۔ حدیث میں 3 دن تک مہمان ہے، 3 دن کے بعد کوئی مہمان نہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں اس پر بوجھ نہ بنے، بھلا وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بھلا بڑی محبت کرتا ہے، لیکن آپ کا قیام زیادہ سے زیادہ 3 دن ہونا چاہیے بس۔ اگر وہ آپ کو دل سے مجبور کرتا ہے کہ آپ 4تھا دن ٹھہریں، 5واں دن ٹھہریں، 6واں دن ٹھہریں، تو کوئی حرج نہیں۔ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ دل سے مجبور کرنا یا اوپر سے کہنا ہے۔ اوپر سے تو ہر میزبان مہمان کو جاتے ہو کہتے نہیں آپ تھوڑا اور ٹھہر جاتے، کوئی نہیں جب کل چلے جاتے، سارے میزبان کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی روٹین ہے، لیکن وہ آپ کو دل سے مجبور کر رہا ہے پھر تو ہے، ورنہ آپ اس کو کہہ دیں کہ میرا قیام 1 دن ہے یا 2 دن ہے یا میکسیمم 3 دن ہے، بس اس سے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہے بھی صحیح تو آپ کہیں نہیں، اسی میں خیر، اگلے کے لیے بھی راحت ہے، میزبان کے لیے اور مہمان کے لیے بھی آئندہ آنے میں راحت ہے، ورنہ وہ تھک جائے گا، کہے گا مہمان تو مصیبت بن گیا ہے۔ اور مسئلہ پیسوں کا نہیں ہوتا جی ہم ان کے گھر 3 دن ٹھہرے ہیں تو کتنا خرچہ لگ جائے گا، یہ بات نہیں ہوتی۔ کسی کا کسی کے لیے پابند ہو جانا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ 3 دن آپ کے لیے پابند ہے، کہیں آ جا زیادہ نہیں سکتا، کھانا ہر وقت 3 وقت آپ کو کھانا پکا کر دینا پڑے گا، آپ کو ناشتہ کرائے گا، کھانا کھلائے گا، دوپہر کا کھانا شام کا کھلائے گا۔ گھروں میں ایسے نہیں ہوتا، ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں، کبھی ایسے ہوا دوپہر کا کھانا ہم لوگوں نے لیٹ کھا لیا زور کے بعد، شام کو کھانا پکایا نہیں، چلو جی آج فلانی چیز منگا لو، آج یہ ہلکی چیز منگا کے کھا لو، کھانا نہیں پکایا۔ کبھی صبح سوئے ہوئے تھے دیر سے اٹھے، چلو ناشتہ واشتہ رہنے دے، دوپہر کا کھانا جلدی کھا لیا۔ اپنے گھروں میں تو چیزیں چل جاتی ہیں، کبھی شام کو تھکے ہوئے تھے دوپہر کا کھانا بچا ہوا تھا وہی کھا لیا سو گئے۔ آدمی اپنے گھر میں تو سارے کام کر لیتا ہے، لیکن مہمان کو آپ وہ دوپہر والا کھانا شام کو بچا ہوا کھلا دیں تو وہ تو محسوس کر جائے گا۔ دوپہر کو کھانا مہمان نے لیٹ کھایا، شام کو کہیں چلو شام کا نہیں کھاتے آج، ابھی دیر سے تو کھایا ہے، مہمان کو تو نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے تو 3 ٹائم بنانا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے گھر مہمان چلے گا تو 3 دن میں کتنا خرچہ آ جائے گا، یار اس کا خرچہ نہیں، پرلا پابند ہے آپ کی وجہ سے، 3 ٹائم کھانا بنانا پڑ رہا ہے اس کو، اپنی مصروفیت آگے پیچھے کرنی پڑ رہی ہیں، اس لیے 3 دن کافی ہیں، تھک جاتے ہیں اگلے لوگ۔ شریعت ادھر کی رگیں جانتی ہے، ادھر کی کہ انسان کتنا سہار سکتا ہے، بس 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں بننا چاہیے، اور اپنے مہمان بننے کی مدت بھی بتا دینی چاہیے۔ کیسا خوبصورت اسلام ہے ہمارا، یہ اندر کی رگیں ہیں جو کھولتا کوئی نہیں، بتاتا کوئی نہیں، سارے چپکے چپکے میں چل رہے ہیں، اب کیا کریں۔
شریعت بہت خوبصورت نظام زندگی لئی ہمارے لیے. شریعت کیا؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام وہی ہمارے لیے شریعت لے. اور آگے کہا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو فرشتے کہیں گے ویلکم ویلکم. طیب تم کا ایک مطلب یہ بھی ہے بہت اچھا، شاباش، خوش آمدید. تو جنتیوں کو جنت میں باقاعدہ ویلکم کہا جائے گا. ویلکم کہتے ہی کہا جائے گا فادخلوہا خالدین. اب ہمیشہ کے لیے یہ ویلکم ہے. اب ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. انعام سنایا جائے گا اب ہمیشہ کی جوانی مبارک کو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہاں سارے بڑھاپے سے ڈرے ہوتے ہیں. ہم بھی ڈرے ہوئے بھائی، سیدھی سی بات ہے بھی بڑھاپا ہے. میں تو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ارذل العمر سے بچانا، نکمے بڑھاپے سے بچانا. ایسی آخر کی عمر جس میں آدمی بیچارہ لوگوں پر بوجھ بن جائے، ایسی بڑھاپے سے اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اللہ صحت عافیت کے ساتھ ہی بس بلا لے. تو وہاں وہ جائیں گے، فرشتے کہیں گے شاباش، ویلکم، تشریف لے آئے، ہمیشہ کا داخلہ مبارک ہو. وہ کہیں گے اللہ نے وعدہ سچا کیا، صدقنا وعدہ. وہ جو دنیا میں سنتے تھے مولوی عبدالقادر کہتا تھا کہ ایک جنت ہے، وہ واقعی جنت ہے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا. تو میرے عزیز بھائیو یہ جنت ہے، ایک دن آئے گا. جنتی جنت میں جا کر کہیں گے کہ بالکل سچ نکلا. جہنمی جہنم میں جا کر کہیں گے کہ سچ نکلا. تو اللہ فرمائے گا فنعم اجر العاملین. جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ہم انعامات بھی ایسے ہی اچھے دیا کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جنت عطا فرمائے.